आशिको भर लो अपनी झोलियों को, मैं हदीस रसूल लाया हूँ। और नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हज़रत का। पिलाया जाम हमको मुस्तफ़ा प्यारे की उल्फत का, और पढ़ा खुतबा ज़मीं पे सरवरे दी की इमामत का। तो है अफलाक पर चर्चा जनाबी आला हज़रत का। हज़रात मोहतरम, कि आज आपके दरमियान में मेरी पहली हाज़री हो रही है, और ये कॉन्फ्रेंस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जिनकी सदारत हाफ़िज़ क़ारी उस्ताज़ुल क़ुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ मुक़ीम रज़ा साहब क़िबला जो सदारत फरमा रहे हैं, और ये जो रोशनियाँ, ये सजावट और लोगों का हुजूम और उलमाए किराम की जमात जो यहाँ आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं, ये इनकी काविश और इनके साथ जितने अहबाब हैं इस मस्जिद के मिंबरान और नौजवान, ये सारे लोगों की मेहनत है, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। ये इनकी काविशें और तमाम इनके रफ़क़ा, तमाम मुहिब्बीन, तमाम मिंबरान की कोशिश और काविशों का नतीजा है। दूर दराज से उलमा को, खुतबा को, शुअरा को इन्होंने मदऊ किया है, और आपके सामने एक अजीम खतीब भी अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज इमरान रज़ा मिसबाही साहब क़िबला, उनकी भी बेहतरीन खिताब जो औरंगाबाद के सरज़मीं से तशरीफ़ लाए हैं, और अपने वक्त के बेहतरीन शायर जो अपनी आवाज़, अपने अंदाज और अपने गुफ्तार और अपने किरदार और अपने अखलाक से पहचाने जाने वाले डॉक्टर अख्तर परवाज़ हबीबी। जब मैं छोटा सा था, हिफ्ज़-ओ-क़िरात मुंबई में पढ़ता था, उस वक्त से इनको जानता हूँ, और आज भी देख रहा हूँ कि वो ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी पना बरकत अता फरमाए, और इनकी दुआओं को लेकर के, और दूसरी जानिब उस्तादुल क़ुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा क़ारी बुलंद अख्तर साहब क़िबला भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, और जो इस जलसे के रूह और रवा, जिनकी वजह से ये जलसा फ़्लॉप भी हो सकता है और कामयाब भी हो सकता है, नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा मुनव्वर सईदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इस्लाम, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। जो नक़ीब इजलास अपना काम मुकम्मल तौर से आपके सामने करते नजर आ रहे हैं, अल्लाह इनकी भी उम्र तवील करे और इनका साया कादिर कायम रहे। बहुत सारे उलमाए किराम हैं, मैं माज़रत के साथ मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन बस मैं जो बात करने लगा हूँ, बस इन उलमाए किराम का शागिर्द बनकर कुछ सबक सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं कहाँ और ये इनकी हस्तियाँ कहाँ, बहुत ऊँचे हैं, ये बड़े बड़े उलमा हैं। बस इनकी दुआओं को लेकर के इनके पास मैं सबक सुनाने के गर्ज से हाजिर आया, और ये तो सब कुछ जानते हैं, बस आपसे गुफ्तगू करनी है इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है उलमाए किराम के नूरानी चेहरे को आप देखेंगे और मेरी बात को आप समाअत करेंगे। मुझे नोखा में जब मैं आ रहा था तो मैंने गाड़ी में ही कहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम आज नोखा में होने जा रहा है, अब इस गाँव का नाम अब नोखा ना हो करके अनोखा रख दिया जाए। हाँ, तो एकदम बेहतर। मैंने कहा कि ये अनोखा बहुत अच्छा नाम है, बेहतर नाम है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोग भी बड़े अनोखे हैं और अच्छे हैं, अच्छे किरदार के मालिक भी हैं और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जब उठेंगे, बेनमाजी होंगे तो इंशाअल्लाह नमाजी बनते नजर आएंगे। जो बेदाढ़ी वाले होंगे इंशाअल्लाह इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से उठने के बाद इंशाअल्लाह वो दाढ़ी रखते नजर आएंगे, और बेहयाई वाली जिंदगी अब तक गुजारी होगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीदें कभी है ये कारी नकीम रजा साहब की मेहनत इंशाअल्लाह रंग लाएगी, और मुझे उम्मीद है आपने बच्चों का भी सुना था, बेहतरीन अंदाज में बच्चों ने
کوئی قرآن شریف پڑھا، دوسرے نے ترجمہ کیا، کوئی حدیث پڑھا اس کا ترجمہ، پھر پانی پینے کا طریقہ، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے سنایا بچوں نے۔ الحمدللہ ان کی کاوشیں چند مہینے ہوئے ہیں آپ کے درمیان میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دین کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی کاوشیں ہیں قاری حکیم صاحب کی، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے علماء اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کی رضا کے ساتھ اگر علم دین کو پھیلانا شروع کر دیں تو وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best amongst you are those who learn the Quran and teach it۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمی بیداری کانفرنس۔ معاشری میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اس سے پہلے ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا سبب ہے، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم، جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلف واللیل اذا سجا، جن کا سفر سبحان الذی اسرا، آئیے اسی رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جس کے مبارک پیشانی کو بریلی کے امام نے دیکھا تو کہا لکھ، کیا لکھ کہا؟ آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے جب تک ہم آگے نہیں کہیں گے۔ آپ اگر اس طرح سے اگر کہیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ کہا لکھ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا۔ اگر بولیں گے تب بولوں گا میں۔ بریلی کے امام نے جب پیشانی کو دیکھا تو کہا لکھ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسے رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جس کے مبارک کان کو بریلی کے امام نے دیکھا، کہا لکھ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جن کے مبارک لب کو بریلی کے امام نے دیکھا تو کہا لکھ پتلی پتلی دھولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جن کے انگلی مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا، کہا لکھ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیمی بیداری کانفرنس، علماء اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ آئیے اسی رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جن کے ہاتھ مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو کہا لکھ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جو 1450 برس پہلے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اور روبرو ہو کر کے حسان بن ثابت نے جب سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا تھا تو قلم سے کہا تھا قلم لکھ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حبیبی یا رسول اللہ، آپ سے حسین و جمیل، آپ سے بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے حسین و جمیل، آپ سے خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا حبیب یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، اور حبیب یا رسول اللہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے حسان بن ثابت نے کہا تھا 1450 برس پہلے کسی ماں نے آپ سے حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں، تو سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے نا، وہ جانتے تھے کہ جب 21ویں صدی آئے گی ٹویٹر کا زمانہ ہوگا، فیس بک کا زمانہ ہوگا، واٹس ایپ کا زمانہ ہوگا، انسٹاگرام کا زمانہ ہوگا، اعتراض کرنے والے کہیں گے حسان بن ثابت کیا تو نے حضرت آدم کو دیکھا؟
کہ آپ نے کہہ دیا کہ کسی ماں نے جنائی نہیں، ایک محدود خطے میں کم عمر کے لیے آنے والی شخصیت جسے دنیا حسان بن ثابت کہتے ہیں، انہوں نے کہا آقا آپ سے حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنائی نہیں، تو سوال کرنے والے کہیں گے کہ آپ نے حضرت آدم کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت داؤد کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت زکریا کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت یوسف کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ آپ نے حضرت شعیب کو دیکھا، جواب ملے گا نہیں۔ تو اور حسان بن ثابت جب آپ نے اور انبیاء کو نہ دیکھا تو کیسے کہہ دیا کہ آپ سے حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنائی نہیں؟ آپ سے کوئی پوچھ لے تو کوئی چشمدی گواہ ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ کہا جہاں دیکھنے کی بات آتی ہے تو چلو سدرا کے مکی جبریل امین سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے تو دیکھا ہے، چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا حضرت آدم کو دیکھا؟ جبریل کہیں گے ہاں ہم نے دیکھا۔ کیا آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا؟ جواب ملے گا ہاں ہم نے دیکھا۔ کیا حضرت اسماعیل کو دیکھا؟ جواب ملے گا ہاں ہم نے دیکھا۔ آپ نے حضرت یحییٰ کو دیکھا؟ جواب ملے گا ہاں ہم نے دیکھا۔ آپ حضرت اسماعیل کو دیکھا؟ ہاں جواب ملے گا ہاں ہم نے دیکھا۔ آپ نے حضرت شعیب کو دیکھا؟ جواب ملے گا ہاں ہم نے دیکھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا؟ جواب ملے گا ہاں ہم نے دیکھا۔ آپ نے حضرت یوسف کو دیکھا؟ جواب ملے گا ہاں دیکھا۔ تو پوچھا جائے گا بتائے کہ رسول اعظم سے کوئی خوبصورت آپ نے دیکھا، کسی کو پایا؟ تو وہ جواب دیں گے سنو میں تو توریت لانے والا وہی تھا، میں پیغام رب لانے والا وہی تھا، میں نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت یوسف کو دیکھا، سب کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا، مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، اور زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ میری نگاہ نے مصطفیٰ سے خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیمی بیداری کانفرنس مسلک اعلی حضرت۔ سوال ہوتا ہے منور سعیدی صاحب قبلہ، سوال ہوتا ہے اختر پرواز صاحب قبلہ، یہاں پر سوال ہوتا ہے اے جبریل امین آپ نے زمین کو الٹ پلٹ کے کیوں دیکھا؟ زمین کے نیچے بھی کیا کوئی مخلوق رہتی ہے؟ جواب ملے گا مخلوق تو نہیں رہتی ہے، لیکن میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ 21ویں صدی میں ٹویٹر کا زمانہ آئے گا، واٹس ایپ کا زمانہ آئے گا، فیس بک کا زمانہ آئے گا، لوگ چاند پر جانے کی بات کریں گے، گولے پر جانے کی بات کریں گے، اور وہ کہہ سکتے ہیں زمین میں بھی کوئی ہے جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے سارے لوگوں کے میں نے شک و شبہات کو دور کر دیا، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نہ ملا۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا، اور اس نے مصطفیٰ کے کیل کو اس آج کے سائنس کے اوپر ٹھوک دیا، اور کلیجے پر چڑھ کر کے بریلی کے امام نے کہا یہی بولے سدرا والے زمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے جان ڈالا تیرے پائے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے اسی رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام محبت کے ساتھ پڑھے، جی لگا کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا عمل جانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی اچھی سماعت آپ کی ہے، اور علماء کی دعا چاہیے، علماء کرام کی دعا چاہیے، وہ علماء نواز دے تو انشاءاللہ تعالی میں کچھ بول سکوں گا آپ کے درمیان میں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا سابقوا، تیسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ففروا۔ میں تینوں کا ترجمہ ملا کے ایک ساتھ کرتا ہوں، تینوں کا ترجمہ ملا کے ایک ساتھ کرتا ہوں، اور آپ کو میں دیکھتا ہوں کتنے بیدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دوڑو دوڑو تیز دوڑو، سب مل کر دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں دوڑو۔ یہاں پر آپ کے سامنے بچوں نے پڑھا
ہر بچہ چاہ رہا تھا میں فلاں سے اچھا پڑھوں، ہر بچہ چاہتا میں فلاں سے اچھا پڑھوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں دوڑو. یہ ترجمہ ہے، میں تینوں کا ترجمہ ایک ساتھ کر رہا ہوں. دوڑو، تیز دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں دوڑو اور سب مل کر دوڑو. اب میں آپ سے سوال کروں کہ جب دنیا کا دوڑ آپ لگائیں، کوئی بندہ ایک ہو جس سے میں پوچھوں کہ آپ دوڑ لگا رہے دنیا کا، تمہاری کوئی منزل ہے؟ جہاں دوڑ رہے ہیں کوئی آپ کی منزل ہے؟ وہ کہے گا میری کوئی منزل نہیں، یوں ہی دوڑ رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے نا اس کی کھسک گئی ہے. کہاں تک دوڑے گا بھائی؟ دنیا ہے، کتنا دور تک دوڑے گا؟ دوڑنے والے کی کوئی نہ کوئی تو منزل ہوگی نا. یہاں سے آپ گھر تک جائیں تو بھائی منزل ہے نا، گھر جائیں. کوئی بولے کہ پتہ ہی نہیں میں کہاں چل رہا ہوں، چلتا جا رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، دوڑتا جا رہا ہوں، کوئی منزل نہیں. لوگ کہیں گے کھسک گئی ہے. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی منزل نہیں ہے. اب اللہ سے پوچھتے مولا ہم لوگوں کو دوڑنے کے لیے تو نے کہا ہے تو اس کی منزل کیا ہے؟ مل کر دوڑنے کے لیے بھی کہا تھا تیز دوڑو، پھر مل کر دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں دوڑو. تو مولا سے جواب مانگتے ہیں مولا دوڑیں گے تو ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ تو اللہ آگے ارشاد فرماتا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اگر تم اس دوڑ میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی بنائی ہوئی جنت تمہیں عطا کر دی جائے گی. جنت اور اس کی مغفرت تمہیں مل جائے گی اگر اس دوڑ میں تم کامیاب ہو. آخری سانس تک دوڑو. جسم کے اندر جب تک سانس ہے دوڑتے چلے جاؤ. اب جب دوڑو گے کبھی نماز کے لیے دوڑو گے، کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے دوڑو گے، کبھی ذکر اللہ کے لیے دوڑو گے، کبھی نیک کام کے لیے دوڑو گے، کبھی زکات و صدقات کے لیے دوڑو گے. جب یہ دوڑ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی تمہیں مل جائے گی اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت بھی تمہیں مل جائے گی. آپ تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں، آپ بیدار رہیں. بالکل بیدار کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا. آج لوگ سوئے ہوئے ہیں. ہم اگر جاگ جائیں نا بڑے سے بڑے قلعے کو فتح کر سکتے ہیں. اگر یہ نوجوان جاگ جائیں یہ سمندر میں راستہ تیار کر سکتے ہیں. یا اگر جاگ جائیں تو پہاڑ میں شناب ڈال سکتے ہیں. جاگنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر کسی کام کو آپ لوگ اگر چاہ لیں تو کوئی بعید نہیں ہے. وہ اگر بڑا سے بڑا کام ہوگا سب مل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی ہوتا نظر آئے گا. آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب. آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ محنت کریں. سنیں آپ میں آیت کریمہ پیش کیا نا. اچھا علامہ منور سیدی صاحب، قاری بلند صاحب، اختر پرواز صاحب، علامہ عمران رضا مصباحی صاحب اور بھی دیگر علماء کرام ہیں، ان کی دعاؤں کو لیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں دوڑنے کے لیے کہا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ یہاں پر کہا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی ہم نے زمین اور آسمانوں کے برابر بنائی. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے مولا جب دوڑنے کے لیے کہا نا تو یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا نا. اس جنت کی طرف دوڑو جس میں شہد کی نہریں ہیں، جس میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی کہ اس میں جو خواہش کرو گے تم وہ سب ملیں گے. اللہ نے یہاں پر دوڑنے کا حکم دیا لیکن نعمتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، یہاں پر چوڑائی کا ذکر کیا ہے. اب سوال ہوتا ہے مولا چوڑائی کا ذکر کیوں کیا؟ تو رب کائنات کہیں گے لوگوں دنیا میں بھی تم دوڑتے ہو نا. ابھی ویکینسی نکل جائے سرکاری نوکری کی 2 لاکھ سیٹیں ہیں. فارم کتنے لوگ بھریں گے؟ 5 لاکھ بھریں گے، 10 لاکھ بھریں گے، لیکن سیٹیں کتنے لوگوں کو ملے گی؟ 2 لاکھ. کیوں؟ سیٹیں 2 ہی لاکھ ہیں. اور بھریں گے فارم کتنے؟ حالانکہ اس میں کامیاب سب کے سب بھی ہو جائیں لیکن رکھا نہیں جائے گا، انہیں چھانٹ دیا جائے گا. کہا لوگوں تم جو دنیا میں دوڑتے ہو نا اور تمہیں چھانٹ دیا جاتا ہے کامیاب ہونے کے باوجود کہیں اس مغالطے میں نہ پڑ جاؤ. اس لیے یہاں پر نعمتوں کا ذکر نہیں، دوسری جگہ نعمتوں کا ذکر ہے، یہاں پر نعمتوں کا ذکر نہیں کیا. یہاں پر اللہ نے چوڑائی کا ذکر کیا کہ لوگوں تم مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ پڑ جاؤ، مغالطے میں نہ پڑ جاؤ. ہماری جنت اتنی
बड़ी है ना कि पूरी दुनिया के लोग अगर दौड़े, पूरी दुनिया के लोग नमाज की तरफ दौड़े, पूरी दुनिया के लोग कुरान की तिलावत की तरफ दौड़े, पूरी दुनिया के लोग ज़कात सदक़ात खैरात करके अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़े, तो पूरी दुनिया वाले भी अगर मेरी जन्नत में आ जाए तो मेरी जन्नत छोटी नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। जन्नत की लंबाई चौड़ाई का जिक्र इसलिए किया गया कि यहाँ छांटा नहीं जाएगा, जो अमल करेंगे अल्लाह आपको जन्नत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, उलमाए इस्लाम, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह। आगे सुने, अब क्या कहा, चौड़ाई तो बता दी, अब बताइए शायर इस्लाम अख्तर परवाज साहब यहाँ पर फिर कहा आगे अल्लाह ने, फिर किसके लिए करना, उइद्दत लिल मुत्तकीन आया है, उइद्दत लिल मुत्तकीन है। अब देखिए गौर करें, आपको अगर अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है और बयान किया जाए ना, हाथों को बुलंद कर रहे या रसूल अल्लाह, जो जा रहे हैं उसकी तरफ ना देखे, वो फिर आएंगे, जरूरत से जा रहे हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं, वो जाएंगे फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप उनकी तरफ ना देखिए, अभी तो मेरी तकरीर शुरू हुई है, अभी देखिए ना इंशाल्लाह आपके कुलूब भी, अज़हान भी आपके नज़र हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब सुने मैंने क्या कहा, उइद्दत लिल मुत्तकीन, अब ये जन्नत मुत्तकियों के लिए है। अब मुत्तकी कहे, आज के दौर में सब कहेगा मैं मुत्तकी हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं भी मुत्तकी हूँ, मैं भी परहेज़गार हूँ, हर आदमी। लेकिन अल्लाह ने आगे क्या कहा, मुत्तकी कौन है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कहा मुत्तकी कौन है, तो कुरान कहता है जो अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, जो बदहाली और खुशहाली में अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, वही लोग मुत्तकी हैं। खुशहाली और बदहाली में अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कारी मुकीम साहब ने किया है। आप मुत्तकी कौन है समझ में आ गया। अभी आप लोगों ने बहुत नजराना वगैरह दिया, बहुत नवाजा। आज मैं देखना चाहता हूँ कि मुत्तकी इसमें से कौन है। आज मैं देखना चाहता हूँ मुत्तकी कौन है, असल में मुत्तकी किसको कहा गया है, मैं देखना चाहूंगा। आप में से मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा घर जन्नत में बन जाए, बस 4 आदमी तो जाइए बस। अरे कितने लोग चाहते हैं मेरा घर जन्नत में बन जाए, हाथ उठाएं बुलंद आवाज, हाथ करे बुलंद। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह के घर की तामीर की, मस्जिद को बनाया, उसका घर जन्नत में अल्लाह बना दिया करता है। एक बात याद आ रही है मुझको, सुने। एक जगह थी जहाँ का एक बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया, आप ही के नोखा की तरह मस्जिद थी जिसमें काम का मामला था। काम का क्या था कि वो क्या चाह रहे थे कि मस्जिद जो बनेगी ना, मस्जिद सुने मेरी तरफ तवज्जो देना, मस्जिद जो बनेगी ना वो उसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, मैं अकेला बनाऊंगा। उस बादशाह ने क्या कहा, मैं अकेले पूरी मस्जिद को बनाऊंगा, अकेले बनाऊंगा। सुने आप तवज्जो से सुने। एक लकड़ीहारा था बेचारा, वो आया और कहने लगा कि एक मेरी भी ईंट लगा दे बादशाह सलामत। उसने कहा मैंने ऐलान कर दिया कि कोई भी बंदे की ईंट इसमें नहीं लगेगी, अकेले में बनाऊंगा। हाँ, क्या किया उस बंदे ने, क्या हीला बहाना और क्या तदबीरें सोची। उसने क्या सोचा कि लकड़ी जो है ना, लकड़ी के गेटरी के अंदर कुछ ईंटें बांध दी उसने, और बांध करके जहां पर मस्जिद बन रही थी उस ईंट के पास ला करके अपनी गेटरी को गिरा दिया। सुनेंगे आप तवज्जो से, उस गेटरी को जहां मस्जिद बन रही थी वहां पर जो ईंटें रखी हुई थी ना, वहां पर लाकर अपने ईंट को यानी अपने गेटरी को गिरा देता है, और गिराने के बाद वो गेटरी खुल जाती है और उसमें से जो ईंटें होती है उस ईंट में उसको मिला देता है। समझ में आ रहा है ना, सुभान अल्लाह, उस ईंट में उसको मिला देता है। अल्लाहू अकबर। फिर अपनी गेटरी को बांधता है और बांध करके चला जाता है। रात में बादशाह सोता है, जब बादशाह सोता है किस्मत बेदार होती है, जन्नत के नज़ारे को देखता है, जन्नत है और जन्नत में अपने महल को देखता है और उस पर उस बादशाह का नाम लिखा होता है, और फिर उसके बाद जाकर एक दूसरा उसी के सामने एक दूसरा महल होता है,
اس پر لکڑیہارے کا نام لکھا ہوتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا محل ہے. کہا کس وجہ سے اللہ نے دیا؟ کہا تو نے جو مسجد بنائی ہے نا اسی کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ محل عطا فرمایا ہے. کہا وہ دوسرا محل کس کا ہے؟ کہا تیرے محلے میں ایک لکڑیہارا رہتا ہے جو مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، لکڑی اکٹھا کرتا ہے اور لکڑی اکٹھا کرنے کے بعد بیچ کر کے اس سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. لیکن اس نے بہت تدبیر کے ساتھ تیری اسی مسجد میں چند اینٹیں لا کر کے لگا دیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیمی بیداری کانفرنس. اب دیکھیں کہا معاملہ کیا؟ میں نے تو پورا پیسہ لگایا تب میرے لیے محل ملا. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس لکڑیہارے نے چند روپیے یہ چند اینٹوں کو لگا دیا اس کے لیے محل کیسا؟ تو سنو جواب کیا ملتا ہے. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں سنو سنو، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت کی بات ہے. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے بندے اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے. اللہ اپنے رحمت کے مطابق بندے کو عطا فرما دیا کرتا ہے. اللہ اپنے رحمت کے مطابق دیا کرتا ہے. آپ کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آپ نے ابھی کہا نا میرا محل جنت میں ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں یہ نوکا کی نوری جامع مسجد، نوری مسجد کے لیے ہے کوئی بندہ جو بننے کے لیے ابھی تیار؟ معلوم ہے نا جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں؟ جنت